بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحابته البررة ودعا بدعوتهم إلى يوم القيامة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل قدر اور عزیز بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں قرآن پاک کے اس عظیم فن تجوید قرآن کو سیکھنے کے لیے جمع فرمایا، اس کا موقع عنایت فرمایا۔ اللہ رب العزت اس کو قبول فرمائے اور اس فن میں ہمیں مزید مہارت حاصل کرنے کی، مزید غور و فکر کرنے کی اور اس کے ذریعے سے پھر اپنے قرآن کی تلاوت کو درست کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو غلطیاں وارد ہو جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف فرمائے اور اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ عزیزان گرامی، کل جو سبق ہمارا شروع ہوا تھا سبق نمبر 6 جس کا نام تھا تنوین یا نون ساکن کے قاعدے۔ تو تنوین اور نون ساکن کے قاعدے کے تحت بنیادی طور پر کچھ چیزیں بتائی گئی تھیں۔ پہلے یہ بتایا گیا تھا کہ تنوین اور نون ساکن کے اعتبار سے تمام حروف کو 4 قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ پہلی قسم جس کا نام ہے اظہار، دوسری قسم ادغام، تیسری قسم اقلاب اور چوتھی جو چیز تھی وہ میں نے اخفا کہا تھا۔ تو 4 قسمیں ہیں تنوین اور نون ساکن کے اعتبار سے، تمام عربک حروف کی 4 قسمیں ہیں، 4 حصوں میں گویا کہ تقسیم کیا گیا ہے۔ تو ہم نے کل اظہار پڑھ لیا تھا اور ادغام کا بڑا حصہ پڑھ لیا تھا، کچھ چیزیں باقی تھیں۔ ادغام کے تعلق سے چیز آپ کو بتائی گئی تھی کہ ادغام کے جو حروف ہیں حروف اظہار کی طرح 6 ہیں۔ حروف اظہار میں بھی 6 حروف ہیں، اس میں بھی 6 حروف ہیں، لیکن ان میں وہ حروف ہیں جو حروف اظہار میں نہیں ہے، اظہار کے حروف میں نہیں ہے، مختلف حروف ہیں، دوسرے حروف ہیں۔ جیسے آپ نے صفت میں دیکھا تھا، یعنی صفات لازمہ جس کو ہم کہتے ہیں، جو ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ اس میں ایک ہی حرف میں کئی صفات ہو سکتی ہیں۔ اس میں کیا ہے، اس میں ایسا نہیں ہے۔ یہ جو صفات عارضہ میں سے ہے، نون ساکن اور تنوین کے جو قاعدے ہیں، اس میں ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی حرف پر اظہار ہو رہا ہے تو ادغام بھی ہوگا یا اخفا بھی ہوگا، نہیں، اس میں صرف ایک ہی صفت ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں کیا تھا، اس میں ہمس بھی ہو رہا تھا، اس میں رخوت بھی ہو رہی تھی، اس میں توسط بھی ہو رہا تھا، اس میں انفتاح بھی ہو رہا تھا، ساری چیزیں ہو رہی تھی نا۔ لیکن یہاں پہ کیا ہے، یہاں پہ ایک صفت اگر آ گئی تو دوسری صفت نہیں ہوگی۔ صفات عارضہ کی بات میں کر رہا ہوں۔ تو یہاں پہ اگر ہم نے 6 حروف آپ کو حروف حلقی جو ہے اگر بتایا کہ ان میں اظہار ہوگا، اگر نون ساکن کے بعد یہ 6 حروف آ جاتے ہیں تو نون پر اظہار ہوگا یا تنوین پر اظہار ہوگا۔ تو اب یہ ہم نہیں کہہ سکتے یا آپ اس کو نہ سمجھے کہ اس میں اخفا بھی ہو سکتا ہے، اقلاب بھی ہو سکتا ہے، ادغام بھی ہو سکتا ہے، یعنی نون تنوین یا ساکن کے بعد اگر حروف ادغام آ جائیں تو ادغام اور اظہار دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حروف اظہار کل ہم نے پڑھ لیے، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ ان کے علاوہ جو حروف بچتے ہیں ان میں سے 6 حروف اور لے لیجئے جن میں ادغام ہوتا ہے، وہ 6 حروف کون ہیں، وہ کون سے حروف ہیں، ان کو یاد رکھنے کے لیے یہاں بھی مجموعے کی شکل میں یہاں پہ چیز دی گئی ہے، اس کو آپ یاد کر لیں۔ یرملون، جی، یا را میم لام واو نون، بات سمجھ میں آ رہی نا۔ جیسے آپ نے خود صدقت قط ہے، جیسے آپ نے فحثہ شخص سکت، جیسے آپ نے اجد قط بکت، جیسے آپ نے قطب جد، یہ سارے حروف آپ نے جو گروپ نیم گویا کی جو حروف کے جو مجموعے تھے ان کو آپ نے جس طریقے سے یاد کیا تھا اور سمجھا تھا،
اسی طریقے سے حروف اظہار کا تو کوئی مجموعہ نہیں ہے، ان کو اشعار میں، عربی اشعار میں بھی، اردو اشعار میں بھی لوگوں نے اس کا ذکر کیا ہے، لیکن ادغام کا جو حرف ہے اس کو مجموعے کے طور پہ یہاں پہ لکھا گیا یرملون۔ اب یرملون میں سے آپ کو یہ چیز بتائی گئی تھی کل کہ یا اور واو یہ دو حروف ایسے ہیں جن میں ادغام ناقص ہوتا ہے۔ ادغام ناقص اور ادغام کامل کی تعریف بہت تفصیل سے آپ حضرات سن چکے ہیں، اور اگر کوئی ایسا ہے جو کل کی کلاس میں نہیں تھا تو ریکارڈنگ سن لے۔ ادغام ناقص کیا چیز ہوتی ہے اور کامل کیا چیز ہوتی ہے۔ تو ادغام ناقص کے دو حروف یا اور واو، اور پھر ادغام کامل کے چار حروف را، میم، لام اور نون، یا سوری را، میم، لام اور نون، یعنی پہلا اور سیکنڈ لاسٹ کو چھوڑ کر اس کو اور اس کو چھوڑ کر سارے حروف، ان میں کیا ہوتا ہے؟ ادغام کامل ہوتا ہے جی۔ اب اس میں بھی اگر آپ را اور لام کو الگ کر لیں تو اس میں کیا ہے؟ کامل بلا غنہ، کامل بلا غنہ، لام اور را، ان دونوں حروف میں کون سا قاعدہ ہوتا ہے؟ ادغام، وہ بھی ادغام کامل کا اور ادغام کامل بلا غنہ کا جی، اس میں غنہ نہیں ہوگا۔ جیسے من لدنہ لم یکن لہو، اب یکن لہو کو ہم نے یکن لہو پڑھا، من ربکا کو ہم نے من ربکا پڑھا، بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو یہ ہم نے کل آپ کو بہت تفصیل سے بتایا تھا۔ بات آ کے رکی تھی کہ ادغام کے لیے کچھ شرائط ہوتی ہیں جن کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ ادغام میں دو چیزیں استعمال ہوتی ہیں، ہماری گفتگو میں آتی ہیں۔ ادغام کا جب ہم سبق پڑھتے ہیں یا ادغام کے تعلق سے پڑھتے ہیں تو ہم دو چیزیں اکثر آپ سے گفتگو میں ہماری آپ سنیں گے، میری گفتگو میں آپ سنیں گے۔ ایک ہوتا ہے مدغم اور ایک ہوتا ہے مدغم فیہ جی، مدغم اور مدغم فیہ۔ مدغم کیا ہے وہ ہم آگے آپ کو یہ شرائط بتانے کے بعد بتائیں گے جی۔ اب ادغام کے لیے جو شرائط ہیں، جو کنڈیشنز ہیں، وہ کیا ہے؟ پہلی کنڈیشن کیا ہے کہ نون ساکن کے بعد یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے۔ یہ تو بہت بیسک کنڈیشن ہے نا، بہت بنیادی شرط ہے، یعنی ادغام ہوگا ہی اس وقت جب کہ یرملون میں سے کوئی حرف، یعنی 6 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ آپ مت کہیے گا کہ ادغام دوسرے حروف میں بھی ہوتا ہے، میں نون ساکن اور تنوین کی ریگارڈنگ یہ بات کر رہا ہوں جی، ٹھیک ہے نا ثانیہ؟ کیونکہ آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے اس لیے میں نے کہا جی۔ تو نون ساکن اور تنوین سے متعلق جو قاعدہ ہے اس میں پہلی شرط کیا ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے آنا ضروری ہے جی۔ نسیم صاحب سمجھ رہے ہیں نا؟ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد ان 6 حروف کے علاوہ کوئی حرف آ جاتا ہے تو وہاں پہ ادغام نہیں ہوگا، وہاں پہ ادغام نہیں ہوگا جی۔ دوسری شرط کیا ہے؟ مدغم اور مدغم فیہ دو الگ الگ کلمے میں ہوں جی۔ اب میں نے کہا نا کہ مدغم، آپ کو پتا چلے گا کہ مدغم اور مدغم فیہ کیا ہے۔ مدغم جو حرف مرج ہو رہا ہو جس حرف میں، آگے والے حرف میں، یعنی ایک حرف مرج ہوتا ہے، ایک حرف جو ہوتا ہے وہ جڑتا ہے کس سے؟ آگے والے حرف میں جڑتا ہے، مرج ہوتا ہے، یہی بات بتائی گئی تھی نا؟ تو کون سا حرف کس میں جڑتا ہے؟ کون بتائے گا؟ کیا چیز کس میں جوڑتی ہے؟ مدغم نہیں، وہ تو ہے مدغم، کیا چیز کہیں گے ہم؟ مدغم تنوین یا نون ساکن، ویری گڈ، بے شک۔ مدغم ہم کس کو کہتے ہیں؟ یا تو نون ساکن کو یا تو نون تنوین کو،
جی نون تنوین یعنی دو زبر دو زیر دو پیش. نون ساکن جو نون غیر متحرک ہوتا ہے اس کو ہم نون ساکن کہتے ہیں. تو نون ساکن اور تنوین ہی تو مرج ہوتا ہے نا 6 حروف میں یرملون میں. تو اب مدغم کیا ہوا؟ نون ساکن اور تنوین یہ مدغم ہو گیا، یعنی پہلے کلمے کا آخری حرف جو بھی ہوگا، یعنی جو بھی کا مطلب نون ہوگا یا تنوین ہوگی. اور کس میں مرج ہوگا؟ دوسرے کلمے کا جو پہلا حرف ہوگا، یعنی حروف یرملون میں سے کوئی حرف ہوگا جس میں مرج ہوگا. تو جو چیز مرج ہوگی اس کو ہم مدغم کہتے ہیں، اور جس چیز کے اندر مرج ہوگی، جس چیز میں ملے گی، داخل ہوں گے، جو چیز داخل ہوگی اس کو ہم مدغم فیہ کہتے ہیں. عرفہ بات کلیئر ہے؟ جی. عظما ناز، عظما مجھے لگتا ہے کہ آپ کے کئی کلاس مس ہوئے ہیں شاید نا؟ جی آپ کے کلاس مس ہوئے، کل نہیں تھے آپ غالباً؟ نہیں، اس سے پہلے کتنے کلاس مس ہوئے؟ کتنے دن کے بعد آپ آئی ہیں؟ میرے میں 2-3 کلاس مس ہو گئی بیچ کی. آپ وہی رضوان صاحب کے حوالے سے آپ ہیں نا؟ نہیں، عبدالاحد. اچھا عبدالاحد کے. اچھا ہاں عظما، اچھا ہاں ٹھیک ہے مجھے یاد آیا، جو بہت آخر میں جنہوں نے کلاس جوائن کیا تھا وہی ہے نا عبدالاحد کی جی بہن؟ جی. جی تو آپ تو ماشاءاللہ بہت اچھا پرفارمنس رہا، بہت پابندی سے آپ آتی رہیں. تو آپ کو تو میں اسکرین پہ دیکھتا ہی نہیں ہوں، آپ کا نام کیوں ایسا آخر کیوں اتنے ناغے کیوں ہو رہے ہیں؟ اب آئندہ سے لیے بیچ میں تھوڑی سی پرابلم تھی، کبھی آنا نہیں ہو پا رہا تھا. جی سارے ٹاسک کمپلیٹ ہیں آپ کے؟ سارے ٹیسٹ سورے اور جو اورل ٹیسٹ ہوا تھا گوگل فارم پہ وہ سب کمپلیٹڈ ہیں آپ کے؟ نہیں، نہیں تو کیوں کمپلیٹ نہیں ہے نا؟ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے نا. مطلب یہ کہ 24 آور کے اندر آپ کے لیے جو ہے وقت دیا گیا تھا اس میں کہ کرنا تھا آپ کو. کم سے کم ہمیں اتنا اویئر تو رہنا چاہیے نا کہ اگر کوئی چیز ہم سے مس ہو گئی ہے، کوئی چیز چھوٹ گئی ہے، تو ہم اس کو پورا کرنے کے لیے، ایک تو یہ کہ آپ کو ایگزام کے لیے 1 گھنٹے کا وقت دیا گیا اس کے بعد آپ نہیں کر سکتے. بھائی اس کلاس میں اتنی فلیکسیبلٹی رکھی گئی ہے کہ آپ کو ٹیسٹ فل کرنے کے لیے، سبمٹ کرنے کے لیے 24 آور دیا گیا تھا، جو کہ کل نہیں دیا جائے گا، وہ پہلا کلاس دیا گیا تھا آپ کو. اور پھر اس کے بعد سورے اگر آپ کے پاس عذر ہے، آپ نہیں شریک ہو پائی ہیں، تو اس کے لیے بھی یہ کہا گیا تھا کہ سنیچر کے دن قرآن کا کلاس ہوتا ہے، اس میں اگر آپ نے شرکت نہیں کی تو آپ کمنگ تھرسڈے سے پہلے آپ جمع کریں. کتنے دن ہوتے ہیں؟ جمعہ گزر گیا، سنیچر، اتوار، پیر، منگل، بدھ، پورے 6 دن کا وقت ملتا ہے عظما. اگر 6 دن کے اندر بھی آپ کو موقع نہیں تھا تو آپ کو مجھے میسج کرنا چاہیے، یا ہماری وائف کا بھی نمبر ہے، اگر خواتین ان سے بھی ربط میں رہتی ہیں ہماری بہت ساری اسٹوڈنٹ، ان سے آپ بتائیے کہ ہم نہیں دے سکتے، ہم کوئی دوسرا سوال نہیں کریں گے اس کو. لیکن بالکل خاموشی، کلاس سے غائب ہونا، یہ چیز جو ہے تھوڑا سا تشویشناک ہے، یہ مناسب نہیں ہے. کیونکہ وجہ یہ ہے کہ ایک کلاس دوسرے کلاس سے جڑا ہوتا ہے، پھر چیز سمجھ میں نہیں آتی. پہلی فرصت میں تو آپ یہ کیجئے، جو صفات والے اسباق چلے گئے لیسنز ان کو آپ جانے دیجئے فی الحال، اس کا کل ٹیسٹ ہے، اس کی تیاری آپ کر لیجئے فی الحال اس کی. لیکن یہ جو پہلا کلاس ہے جس کو میں سمجھا رہا ہوں، کل کی ریکارڈنگ یہ بھی آپ سن لیجئے. پھر آج آپ کلاس میں ماشاءاللہ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی پرابلمز کو، پریشانیوں کو دور فرمائے اور آپ کو ہمت دے، حوصلہ دے. دیکھیے آج 2 بہنیں ہیں، انہوں نے مجھ سے شکایت کی، سمجھ میں نہیں تھا، میں نے کہا آپ بالکل آپ گروپ سے نکل جائیے. لیکن ہم نے کل بھی یہ بات کہی تھی کہ سمجھ میں نہ آنا یہ کوئی عذر نہیں ہے، یہ کوئی عذر نہیں ہے. بھئی ایسا آپ کو کوئی کلاس نہیں ملے گا، کوئی کورس نہیں ملے گا جس میں اتنی زیادہ فلیکسیبلٹی ہو، اتنی زیادہ اس میں جو ہے لچک دی جائے، یہ نہیں ملے گا آپ کو. اب ہمارے اندر دلچسپی ہو، اگر تب دلچسپی نہیں ہے تو پھر 1000 عذر ہمارے پاس ہوتے ہیں. شوق نہ ہو تو ہمارے پاس بہانے بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن شوق ہے تو ہمارے پاس
एडजस्ट करने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं। उज़मा बहन अल्लाह ताला आपके हाल पे रहम फरमाए। तो बहरहाल कोशिश ये कीजिए कि प्रीवियस में जितने क्लासेस गुजर चुके हैं उनको आप सुन लीजिए। जो सूरतें गुजर चुकी हैं वो अब रिकॉर्ड में तो नहीं आ सकती, लिस्ट में नहीं आ सकती, अलबत्ता ये है कि अब जो आने वाली चीजें हैं उनको आप मिस मत कीजिए। 65% आपको मार्क्स आपके होना जरूरी है मार्कशीट के लिए। ये सर्टिफिकेट कोर्स है, कोई ये ऐसे ही कोई किसी साहब का ये एक लेक्चर नहीं होता कि आप सुने मुंडी झुका के या ना सुने, दोनों चीज चलेगी, नहीं, ये बाकायदा कोर्स है और इसका एक सिस्टम है, डिसिप्लिन है जिसको हमें फॉलो करना है। कम लोग रहें, फॉलो करें, वो ज्यादा बेहतर है मेरे लिए। तो बहरहाल मैं गुफ्तगू कहाँ पे था कि मुदगम किसको कहते हैं। जी उस्मा नाज, तो बात समझ में आ गई। मैं ये जो बात कह रहा था कि हमारा जो नून और तनवीन जो मर्ज होता है, आपको समझ में बात ना आएगी क्योंकि आप नहीं थी क्लास में। तो नून और तनवीन जो आगे यरमलून वाले हुरूफ में मर्ज होता है उसको उसको हम कहते हैं मुदगम, और यरमलून जो हुरूफ है उनको हम कहते हैं मुदगम फीही। ठीक है ना? किसी को कोई डाउट है, समझ में नहीं आ रहा तो बताएं। तीसरी शर्त क्या है? ये तीसरी शर्त, जी जी अरफा। यरमलून को मुदगम फीही कहते हैं और मुदगम किसको कहते हैं? मुदगम नून साकिन या तनवीन को कहेंगे। अच्छा, मुदगम नून साकिन और तनवीन को कहेंगे। ओके ठीक है। जैसे यकुल लहू में, कोई बताए कि यकुल लहू में मुदगम क्या है और मुदगम फीही क्या है? कोई नहीं, अरफा आप बताइए। ये यकुल यकुल लहू में नून नून साकिन है मुदगम, और 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 लाम है ना मुदगम फीही है। हाँ जी, और इसमें दोनों शर्त देखिए आ गई। यकुन एक कलमा है और लहू दूसरा कलमा है, तो ये भी शर्त है ना कि मुदगम और मुदगम फीही दोनों अलग अलग कलमे में हो, एक कलमे में ना हो। ये बहुत बेसिक जी चीज है, इसको आप अभी इसलिए समझें कि अगले स्लाइड में मैं कुछ और सवाल करने जाऊंगा आपसे। मुदगम और मुदगम फीही दोनों अलग अलग कलमे में होंगे। मिसालों को मैं एक बार जरा आपके सामने घुमा देता हूँ। जी ये देखिए, सर जी सानिया। सर मुदगम का साकिन होना और वो मुदगम फी मुतहरिक होंगे, तो सर नून साकिन के बाद तो जब यरमलून में कोई हर्फ आ जाता है तो समझ में आता है, लेकिन सवाल नहीं समझे हम आपका। तनवीन के बाद वो तनवीन को साकिन नहीं। मुदगम साकिन हो और मुदगम फीही मुतहरिक हो। जी तनवीन जो है, हाँ, नून साकिन जो होगा वो मुदगम जो होगा वो साकिन होगा, और तनवीन जो होगा वो साकिन नहीं होगा। यही कहना चाह रही हैं आप? जी जी वही। तनवीन साकिन नहीं होती। तो बताइए क्या जवाब है इसका, बताइए फिर आप। तनवीन को अदा करते वक्त नून साकिन की आवाज आती है। ये बात हमने जो चार जो डिफरेंस समझाए थे आपको, जो डिफरेंसेस थे नून साकिन और नून तनवीन के दरमियान, उससे उससे मुताल्लिक ये चीज है। जी और कोई बताए, और कोई बताए? मुत्तकी ने बिल्कुल दुरुस्त जवाब बताया। क्यों नसीब? तनवीन को अदा करते हो तो ऑलरेडी नून साकिन की आवाज आती ही है, तो हो गया। नून की आवाज आते जी, तो वो असल में नून साकिन ही होता है। वो तनवीन जो होती है ना, बज़ाहिर आपको लगता है कि मुतहर्रिक है, वो साकिन ही होता है, क्योंकि कलमे के आखिर में होता है। बहुत बेसिक चीज है ना, कलमे के आखिर में जो होता है ना वो नून तनवीन होता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे मुदगम या तनवीन दोनों आप कह लें कि साकिन होगा। तो मैं मिसालें दे रहा था आपको, इधर देखिए, आप यहाँ आए। यकुन लहू है, जैसे यकुन लहू। अब यकुन में क्या है? यकुन में नून साकिन है और लहू दूसरा हर्फ है, तो दो कलमे, एक कलमा, ये देखिए मैंने बीच से इसको पार्टीशन इसकी कर दिया मैंने। अब आप इसी तरीके से अंदादन लियुज़िल्लु, देखो ये अंदादन एक है और ये जो है दूसरा है, तो ये मुदगम है और ये मुदगम फीही है। ठीक है ना? अब वजूहुन यौमइज़िन को देखिए, ये वजूहुन एक कलमा है, यौमइज़िन दूसरा कलमा है,
تو پہلے کلمے کا آخری حرف یعنی تنوین ہوگا یا تو نون ساکن ہوگا، وہ مدغم کہلاتا ہے، اور دوسرے کلمے کا جو متحرک ہوگا وہ مدغم فیہی کہلائے گا، اس میں مرج ہوگا۔ تو نون ساکن یا تنوین مرج کہاں ہو رہا ہے؟ یرملون والے حرف میں مرج ہو رہا ہے۔ تو وجوہ یومئذ اس کو ہم پڑھتے ہیں، وجوہ یومئذ نہیں پڑھیں گے، پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ وجوہ یومئذ۔ کلیئر ہو گئی؟ تو یہاں پہ آپ کو جو چیز سمجھانا ہے کہ مدغم اور مدغم فیہی میں کیا فرق ہے اور اس کے معنی کیا ہے۔ چوتھی شرط میں نے کہا کہ مدغم فیہی متحرک ہوگا، یعنی متحرک کا مطلب حرکت ہوگی اس میں، اس میں حرکت ہوگی، زبر زیر پیش وغیرہ۔ جی چلیے، اب ہمارے سامنے جو سوال کھل کے آ رہا ہے اس کے ریگارڈنگ، جو پچھلی سلائیڈ آپ نے دیکھا، اس میں شرط کیا ہے؟ یہ دوسری والی، مدغم اور مدغم فیہی دو الگ الگ کلمے میں ہوں۔ اگر مدغم اور مدغم فیہی دو ایک ہی کلمے میں آ جائیں تو ظاہر بات ہے کہ شرط پوری نہیں ہوئی نا، جی اور شرط پوری نہیں ہوئی تو کیا ہوگا؟ ادغام کے بجائے کیا ہوگا وہاں پہ؟ ظاہر مطلق اظہار ہوگا۔ جی اظہار مطلب اظہار ہوگا۔ اظہار کا مطلب اس کو جلدی سے پڑھیں گے، غنہ نہیں کریں گے۔ اب دیکھیے ایسے بھی قرآن پاک میں حروف ہیں جہاں ادغام کی ساری شرائط تو موجود ہیں، ساری شرائط موجود ہیں دیکھیے اس میں، لیکن کیا چیز موجود نہیں ہے؟ دوسری شرط موجود نہیں ہے، دوسری شرط، دوسری کنڈیشن کہ مدغم اور مدغم فی دو الگ الگ کلمے میں۔ آئیے ہم اس کو الگ الگ توڑتے ہیں۔ اس کو اب سب سے پہلے ہم دنیا لیتے ہیں، دنیا۔ یہ جو دنیا ہے اس کو ہم نے کٹ کیا بیچ سے، دن اور یا۔ یہ دیکھیے دن، یہ میں اپنے جو اس کا پین ہوتا ہے اس سے میں لکھ رہا ہوں، دن اور یا۔ جی اب اسی کو لکھا جاتا ہے یہ دنیا۔ تو اب دیکھیے اس میں دن میں نون ساکن ہے جس کو ہم مدغم کہتے ہیں، اور یا مدغم فیہی ہے جو متحرک ہے۔ تمام شرائط موجود ہیں، پہلا حرف نون ساکن، پہلا حرف ساکن ہو، دوسرا متحرک ہو، وہ شرط موجود ہے۔ یرملون میں سے ہو وہ بھی ہے، دیکھیے نون ساکن کے بعد یا کیا ہے؟ حرف یرملون میں سے ہے نا، وہ بھی ہے۔ اور چوتھی شرط کیا ہے کہ مدغم جو ہے وہ ساکن ہو یا تنوین ہو، اور دوسرا کیا ہے؟ متحرک ہو، مدغم فیہی جو ہے وہ متحرک ہو۔ تمام شرائط موجود ہے نا۔ آپ اسی طریقے سے قنوان دیکھ لیجئے، قنوان۔ اب دیکھیے یہ ہے قاف اور یہ ہے نون، نون ساکن اور یہ زیر، جی قن، اور پھر اس کو وا نون۔ جی اب قنوان میں کیا ہے؟ قن الگ کر دیجئے، وان کو الگ کر دیجئے، تو نون ساکن کے بعد واو آ رہا ہے نا، تو قاعدے کے مطابق اس میں کون سا ادغام ہونا چاہیے تھا؟ ادغام کی کون سی قسم ہونی چاہیے تھی اس میں؟ ادغام ناقص۔ گریٹ گریٹ، ادغام ناقص۔ تو ہمیں گویا کہ قیوانن، قیوانن ایسے پڑھنا چاہیے تھا نا، لیکن ہم کیوں نہیں کر رہے؟ کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ یہ دوسری شرط جو ہے وہ نہیں پائی جا رہی۔ دوسری شرط کیا ہے؟ کنڈیشن دوسری کہ مدغم کا مدغم فیہی کے ساتھ نہیں بلکہ الگ الگ ہونا چاہیے، مدغم اور مدغم فیہی دو الگ الگ کلمے میں ہوں، یہ بہت بنیادی شرط ہے۔ کلیئر ہے؟ جی تو اب ایسے چار کلمے ہیں قرآن پاک میں، چار، جن میں اظہار ہوگا، ادغام کا قاعدہ لاگو نہیں ہوگا۔ دنیا، قنوان، صنوان، بنیان، تمام شرائط اس میں ادغام کی موجود ہیں، مگر
ایک جو دوسری شرط ہے وہ موجود نہیں ہے۔ چلیے آگے ایک سوال اور بھی ہے بہت اہم، جی کیا ہے وہ؟ یہ تو ہم دیکھ چکے ہیں نا، اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، اب کل ہم بتا چکے ہیں۔ یہ دیکھیے مثال میں نے ادغام کامل بلا غنہ کی مثال دیکھیے، جیسے من لدنہ کو من لدنہ پڑھا جائے گا، فتنتن لہم کو فتنتن لہم، شیخ احمد سوید کی کتاب سے یہ میں نے اس کو جو ہے یہاں پہ پیسٹ کیا ہے۔ من لدنہ کو ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ من لدنہ، دیکھیے یہ جو ہے لکھا جو ہے اس طریقے سے، یہ فتنتن لہم کو ہم پڑھتے ہیں فتنتن لہم، دیکھ رہے ہیں آپ کیسے لکھا ہوا ہے؟ ایسے پڑھتے ہیں ہم۔ اور را کی مثال میں دیکھیے من ربکا ہے تو ہم من ربکا پڑھتے ہیں۔ غفور رحیم ہے تو ہم غفور الرحیم اس طرح پڑھتے ہیں، جی تو یہ چیز بھی آپ کو کل بتائی گئی تھی۔ آگے دیکھتے ہیں، یہ اور مثالیں ہیں، آپ اس کو دیکھتے رہیے گا۔ ادغام میں نون کی جو مثال ہے وہ ہے، ادغام کی میم کی مثال ہے، ادغام کے لام کی مثال ہے، را کی مثال ہے۔ یہ ساری مثالیں ہیں جو آپ کو میں انشاءاللہ شیئر کر دوں گا۔ من نبی میں دیکھیے من نبی، اب اس میں ادغام کامل ہوگا یا ناقص ہوگا؟ عائشہ صدیقہ، عائشہ صدیقہ اس میں ادغام کامل ہوگا یا ناقص ہوگا؟ ادغام ناقص۔ جی کامل اور ناقص دونوں ہوگا؟ نہیں، ادغام اور ادغام کامل اور ناقص ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ادغام کامل ہوگا اور جی نہیں، عائشہ بتائیے، کل کی کلاس میں تھی آپ؟ عائشہ کل کی کلاس میں تھی؟ عائشہ صدیقہ کل کی کلاس میں نہیں تھی آپ؟ ہاں نسیم صاحب کچھ میسج دیکھیے آپ کو آپ کے پرسنل پہ آیا، دیکھ لیجیے گا۔ جی عائشہ کیا ہوا؟ سر کل تھے ہم۔ کل تھی نا، تو یہی میں نے سوال کیا نا کہ ادغام کامل ہوگا یا ناقص ہوگا؟ آپ نے کہا کہ ادغام کامل ناقص، دونوں چیزیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ دونوں چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں۔ آپ اس کو دیکھیے، ادغام کامل جہاں ہوگا وہاں ناقص نہیں ہوگا، جہاں ناقص ہوگا وہاں کامل نہیں ہوگا، دونوں کو آپ مرج مت کیجئے۔ ادغام کامل کس میں ہوتا ہے؟ 4 حروف میں ہوتا ہے، را لام میم نون، اور ناقص کس میں ہوتا ہے؟ واو اور یا میں۔ 6 حروف ادغام پتہ ہے نا آپ کو عائشہ صدیقہ؟ 6 حروف ادغام پتہ ہے نا؟ یس سر۔ کون کون سے؟ یا را میم لام واو نون۔ ٹھیک ہے، ہاں بچے آپ کے ہاں ماشاءاللہ قرآن پڑھ رہے ہیں، تو آپ جو ہے اگر ادھر متوجہ ہو رہی ہیں تو آپ ادھر ہی متوجہ ہو جائیے، آپ کلاس کو یہاں سے بند کر دیجئے، آپ لیفٹ ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ جو ہے وہ میرے کلاس میں ہے تو صرف میرے کلاس میں رہا کیجئے، دوسری طرف متوجہ جو ہے وہ ہوں گی تو پھر سمجھ میں نہیں آئے گا۔ چلیے تو یہاں پہ ادغام ناقص مع الغنہ، یہاں پہ ادغام ناقص جو ہے وہ مع الغنہ کا جو لاحقہ میں نے لگایا ہے، اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے جی، کیونکہ ادغام ناقص ہوتا ہی مع الغنہ ہے، بس سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اور یہاں پہ جو ہے آپ کے پچھلے سلائیڈ میں جو ادغام کامل لکھا ہے میں نے، اس میں تو ضرورت ہوتی ہے ادغام کامل بالغنہ اور بلا غنہ۔ چلیے اب سوال جو ہمارا آگے آ رہا ہے کہ ہم نے یہ پڑھا کہ اگر مدغم اور مدغم فیہ دو الگ الگ کلمے میں نہ ہوں، ایک ہی کلمے میں ہوں، تو وہاں پہ ادغام کے بجائے کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا، جی جیسے 4 حروف دنیا، قنوان، سنوان وغیرہ،
لیکن قرآن پاک میں دو ایسے کلمے اور ہیں، دو کلمے ایسے ہیں جن میں وہ بھی شرط موجود ہے. کون سی؟ مدغم اور مدغم فیہ. ہاں، مدغم اور مدغم فیہ الگ الگ کلمے میں ہونے والی جو شرط ہے وہ بھی موجود ہے، اور باقی جو 3 شرطیں ہیں وہ بھی، یعنی ادغام کی تمام شرائط، تمام کنڈیشن موجود ہیں، لیکن پھر بھی وہاں پہ ادغام نہیں ہوتا. اسی لیے میں نے لکھا ہے 2 کلمے ادغام سے مستثنا ہے. وہ 2 کلمے کون سے ہیں جن میں ادغام کی تمام کنڈیشن موجود ہوتے ہوئے بھی ادغام نہیں کیا جاتا؟ ٹھیک ہے. نمبر 1، سورہ یاسین کی پہلی اور دوسری آیت، یاسین والقرآن الحکیم. یاسین میں جو نون کی آواز آ رہی ہے، یا اور یہ سین، یہ جو نون ہے، نون ساکن ہے نا، اور پھر اس کے بعد والقرآن الحکیم میں واو جو ہے وہ متحرک ہے. تو حالت وصل میں جب آپ ایک ساتھ پڑھیں گے یاسین والقرآن الحکیم کو، اگر آپ رک رہے ہیں یاسین والقرآن الحکیم تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب آپ ایک ساتھ پڑھ رہے ہیں حالت وصل میں تو وہاں پہ ادغام کا قاعدہ ہونا چاہیے نا، ہونا چاہیے. تو یہاں پہ یاسین نون ساکن مدغم ہے اور واو جو آ رہا ہے وہ مدغم فی ہی ہے، تو ہمیں قاعدے کے لحاظ سے پڑھنا چاہیے. کیسے؟ ذرا کوئی پڑھ کے بتائے گا؟ پڑھ کے بتائیے قاعدے کے لحاظ سے کیسے ہونا چاہیے اس کو. جی ثانیہ پڑھیے. یاسین والقرآن الحکیم. نیو نہیں، یاسین نیو نہیں. متقین آپ پڑھ کے بتائیں گی؟ جی. یاسین والقرآن الحکیم. نہیں، ادغام کر کے، جب ادغام کا رول جو ہے، ادغام کا قاعدہ لاگو کرتے ہوئے جب ہم پڑھیں گے. نسیم صاحب بتائیے کس انداز سے پڑھیں گے اس کو. میں کر دوں. ہاں متقین بتائیے. یاسین والقرآن الحکیم. گڈ، بالکل. چلیے نسیم صاحب سمجھ میں آیا. اس کو ہم نون کو چونکہ ہم ادغام ناقص کے طور پہ لیں گے نا، واو آگے کیا ہے؟ ناقص ہے. واو اور یا ادغام ناقص کے 2 حروف میں سے ہے نا واو. تو ہم جو ہے یاسین والقرآن الحکیم ایسے پڑھیں گے. بھائی ادغام ناقص میں غنہ بھی تو ہوگا نا. تو یاسین والقرآن الحکیم. تو یہ پڑھا تو نہیں جاتا ویسے. اچھا پڑھا کیسے جاتا ہے؟ سبیلا بہن پڑھ کے بتائیے کیسے پڑھا جاتا ہے اس کو. یاسین والقرآن الحکیم. ہاں آپ رک گئی ہیں نا، یہاں رکنے کا سوال نہیں ہو رہا. اگر آپ رک گئی ہیں تو پھر میری گفتگو کا کوئی فائدہ نہیں ہے. حالت وصل میں ایک ساتھ پڑھ کے بتائیے. یاسین والقرآن الحکیم. نہیں، ہاں نہیں صحیح ہے. نہیں وہ تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ جب ہم ادغام کریں گے تو ادغام کا قاعدہ ایسا ہی ہوگا جو آپ نے پڑھا، وہ بالکل درست پڑھا. لیکن جو پڑھا جاتا ہے طریقہ پڑھنے کا جو رائج ہے وہ کیا ہے؟ یاسین والقرآن الحکیم. ہاں میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم پڑھتے کیسے ہیں؟ اظہار کرتے ہیں نا نون پہ، یعنی ہم ادغام ناقص کی طرح نہیں پڑھتے. ہم یاسین والقرآن نہیں پڑھتے. ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ یاسین والقرآن الحکیم، اس طرح پڑھتے ہیں نا. اچھا تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اچھا ایک دوسری آیت دیکھ لیتے ہیں پہلے ہم. دوسری آیت کیا ہے؟ نون والقلم وما یسطرون. اب نون والقلم میں کیا ہے جی؟ نون والقلم میں کیا ہے؟ اس میں بھی وہی ہے. جیسے مثال کے طور پر یہ دیکھیں میں نے لکھا نون. اب نون پر کیا ہے؟ سکون ہے، اور والقلمی کا واو ہے.
वल कलमी। जी, तो अब इसमें आपको क्या लग रहा है कि अगर आप इसको भी वस्ल के साथ पढ़ेंगे, हालांकि ये नून जो है यहाँ पे आयत है, मैं आयत लिखना भूल गया, यहाँ पे आयत है नून, अगर आप रुक रहे हैं नून वल कलमी वमा यस्तुरून तो ये सही है, कोई हर्ज नहीं। लेकिन अगर आप मिला के पढ़ रहे हैं तो कैसे पढ़ेंगे वस्ल के साथ? मैं पूछूंगा अब तस्नीम से, बताइए तस्नीम कैसे पढ़ेंगे इसको? जी अमीना कौसर आप बताइए कैसे पढ़ेंगे इसको? कायदे के लिहाज से मैं कह रहा हूं जो पढ़ा जाता है वो नहीं, अगर हम इसको इदगाम नाकिस के तौर पे पढ़ेंगे क्योंकि नून साकिन है उसके बाद वाव आ रहा है, तो हम इदगाम कैसे पढ़ेंगे, इदगाम नाकिस कैसे करेंगे इसमें? वाव को वाव से मिलाकर। हाँ कैसे पढ़ के बताइए, कैसे होना चाहिए कायदे के लिहाज से, कैसे होना चाहिए वो बताइए पढ़ के। वल कलमी वमा यस्तुरून। आपकी आवाज थोड़ी सी कट गई, शायद आपने सही पढ़ा होगा तो मैंने सुना नहीं। अच्छा शबीना बहन आप बताइए, शबीना। याकूब अली साहब आप बताइए, इसको जब हम इदगाम नाकिस के रूल में पढ़ेंगे कायदे के मुताबिक तो कैसे पढ़ेंगे इसको? नून वल कलमी ऐसे पढ़ेंगे। हाँ नून वल कलमी, नून वल कलमी यानी गुन्ना के साथ, इदगाम नाकिस का गुन्ना होगा नून वल कलमी, है ना। लेकिन हम पढ़ते कैसे हैं मरियम, पढ़ के बताइए पढ़ा कैसे जाता है? अरफा आजाद पढ़ते कैसे हैं वो बताइए, यानी जब पढ़ा नॉर्मल जाता है जो तरीका राइज है। जी जब फसल करते। हाँ वस्ल के साथ ही की बात हो रही ना, फसल की तो बात ठीक ही है नहीं हो रही। जी, नून वल कलमी वमा यस्तुरून। हाँ इस तरह पढ़ते हैं, यानी हम इसको इजहार कर देते हैं, नून पे गुन्ना नहीं करते, इदगाम नहीं करते हम, बल्कि हम इसको इजहार करके पढ़ते हैं नून वल कलमी वमा यस्तुरून, इस तरह पढ़ते हैं। तो बात समझ में आ गई ना कि कुरान पाक में दो कलमे ऐसे हैं जहां पर इदगाम के तमाम कायदे लागू होते हैं मगर वहां इदगाम नहीं किया जाता। और वो इदगाम के कौन सी किस्म है? दो कलमे जो मुस्तस्ना है वहां पर इदगाम की कौन सी किस्म है? कामिल है, नाकिस है, बिलगुन्ना, बिला गुन्ना, क्या है? जी नाकिस, नाकिस, वेरी गुड, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि तासीम मीम, अब तासीम मीम का जो है कायदा क्या है? ये तीसरी मिसाल भी देख लीजिए, ये देखिए बहुत अहम चीजें हैं, बहरहाल रिकॉर्ड हो रही हैं आप लोग सुनेंगे, लेकिन जो चीज अभी आप लाइव में सुन लेंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बहरहाल ये क्या है? तासीन, ठीक है ना। और इसमें फिर क्या है? तासीम, उसके बाद मीम है जी, इसको हम अगर मीम, अब मीम, इसमें क्या समझ में आ रहा है? इदगाम का कौन सा कायदा होगा इसमें? इदगाम का कौन सा कायदा है? इदगाम कामिल। नहीं पूरा जवाब बताइए, पूरा। इदगाम कामिल, इदगाम कामिल माल गुन्ना होना चाहिए ना? बिल गुन्ना। हाँ माल गुन्ना या बिल गुन्ना, जी एक ही बात है वो। इदगाम कामिल बिल गुन्ना, विद गुन्ना, विदा और माल गुन्ना। तो इदगाम कामिल बिल गुन्ना जो है होना चाहिए इसमें, ठीक है। तो हम करते हैं इदगाम कामिल बिल गुन्ना कि नहीं करते हैं इसमें? नहीं करते। किसने कहा कि नहीं करते? सानिया ने कहा।
جی اچھا پڑھ کے بتائیے پھر کیسے پڑھتی ہیں آپ, نہیں کرتے تو کیسے کرتی ہیں آپ؟ سر قاسین میم، نون اور میم کو اکٹھے نہیں کرتے ہیں، نون تاسین کا نہیں نون الگ رہتا ہے، میم نہیں, کیا ایسا ہے نسیم صاحب بتائیے, کیا ہم ادغام نہیں کرتے, نون کو میم میں مرج نہیں کرتے؟ نسیم صاحب بتائیے, میوٹ ہیں آپ. ادغام ہوتا ہے نا, پڑھتا ہے نا. ہوتا ہے نا, جی یعنی یہ جو نون ساکن ہے اس کو ہم ملاتے ہیں میم میں نا, تو ہم تاسین میم کو ہم پڑھتے ہیں تاسیم میم, تاسیم میم. آپ دیکھ رہے ہیں میرا ہونٹ اگر بند ہو رہا ہے, جم رہا ہے, تو مطلب ادغام ہو رہا ہے, اور اگر ادغام نہیں کریں گے تو ہونٹ ہمارا جمے گا نہیں. کھلا رہتا تاسین میم ایسے ہوگا, کھلا رہے گا. تو آپ کو اگر میری آواز نہیں بھی آ رہی تو میرا چہرہ دیکھ کر آپ سمجھ جائیں گے کہ میں ادغام کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں. دیکھیے میں ادغام نہیں کر رہا ہوں ابھی, آپ بتائیے تاسین میم, یہ نہیں کیا میں نے, اب کر رہا ہوں دیکھیے تاسین میم. تو یہاں پہ کیا پتا چلا کہ نون کو ہم مرج کر رہے ہیں, نون مدغم ہے یہ والا, اور مدغم فیہی کیا ہے, آنے والا جو دوسرا حرف میم ہے, دوسرا کلمہ متحرک بھی ہے اس میں مل رہا ہے. تو اب یہ آپ نے 3 قرآن پاک میں ایسے مقامات دیکھے جہاں پہ یہ قاعدے تھوڑا سا ڈفرنٹ ہیں اور یونیک ہیں. جی اس کو اب آپ غور سے سنیے. اب دیکھیے یاسین والقرآن میں اور نون والقلم میں بھی وہی قاعدہ ہے, وہاں پہ ہم جو ہے ساری شرائط پا رہے ہیں ادغام کی, لیکن ہم وہاں پہ کیا کر رہے ہیں, ہم ادغام نہیں کر رہے. لیکن تاسیم میم میں ہم کیا کر رہے ہیں, ادغام کر رہے ہیں. تو کیوں وہاں نہیں کر رہے اور یہاں کر رہے ہیں, جبکہ نون ساکن کے قاعدے کے اعتبار سے تاسین میم میں بھی ہمیں نہیں کرنا چاہیے. تاسین ایک آیت ہے, یا اس کو ہم ایک آیت نہ بھی کریں لیکن قاعدے کے لحاظ سے الگ کلمہ ہے. میم جو ہے دوسرا کلمہ ہے, مدغم فیہی الگ ہے, مدغم فیہی دوسرے کلمے میں, دونوں الگ الگ ہیں. ادغام کی تمام شرائط یرملون میں سے ہونا پایا جا رہا ہے. تاسین کا نون ساکن ہے جو مدغم فیہی کو مدغم کو ساکن ہونا چاہیے, اور میم جو ہے مدغم فیہی متحرک ہونا چاہیے. ساری شرائط موجود ہیں اور تینوں میں موجود ہے, یاسین والقرآن میں بھی, نون والقلم میں بھی, اور تاسین میم میں بھی. تو ہم 2 میں کیوں نہیں کر رہے ہیں ادغام اور تیسرے میں کیوں کر رہے ہیں, یہ ایک بہت اہم سوال ہے. سر میرا ایک سوال ہے, بعد میں پوچھوں یا ابھی؟ نہیں پوچھیے, ہو سکتا ہے ریلیٹڈ ہو اس سے. ہاں جی سر, جو یہ یاسین کا لاسٹ میں نون مدغم کا نون آئے گا, یہ متحرک ہے یا ساکن ہے؟ ساکن ہے نا, یاسین یہ تو الفابیٹ ہے نا, حرف مفردہ ہے یہ. تو یہ جو حروف مقطعات سے شروع ہونے والی صورتیں ہیں ان میں سے ایک سورہ یاسین ہے نا, متقین. جی جی. اور حروف سے شروع ہونے والے جو بھی صورتیں ہوتی ہیں حروف مقطعات ان کو کہتے ہیں نا, اور یہ ہمیشہ ان حرف کا آخری جو پروناؤنسیشن ہوتا ہے, یعنی جو آخری اس کا جو ساؤنڈ ہوتا ہے وہ ساکن ہوتا ہے. کوئی بھی حرف آپ دیکھ لیجئے, یاسین ہے, حامیم ہے, نون ہے, حامیم عین سین قاف ہے, جتنے بھی حروف مقطعات ہیں وہ ہمیشہ ساکن ہوتا ہے اس میں. کہاں پہ, یعنی ان کے تلفظ میں, ادائیگی میں جو آخری آواز ہوتی ہے, مثال کے طور قاف ہے تو آخری آواز فا کی ہے وہ ساکن ہوگا, نون ہے تو آخری آواز نون کی ہے وہ ساکن ہوگا, حامیم ہے تو آخری آواز کس کی آ رہی ہے اس میں, میم کی, تو وہ ساکن ہوگا. یا اسی طریقے سے یاسین کہتے وقت جو آخری حرف 3 حروف کا مجموعہ ہے, یا سین یا نون, بلکہ 4 کہہ لیجئے, 4 حرفی ہے نا یہ یاسین, 4 حرفی یعنی ادائیگی کے لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں, ہے تو 2 حرف اس میں, لیکن جب ہم لکھیں گے الگ الگ تو یا الف سین یا نون,
बल्कि अगर टोटल कहेंगे तो 5 कहेंगे। तो अब इसको जब हम लिखेंगे तो आखिरी हर्फ नून है, तो वो नून साकिन ही होता वस्ल में और वक्फ दोनों में। है, मुतहर्रिक नहीं होता। दोनों जी में, जी दोनों जी में भी सुकून ही होगा, वस्ल में वक्फ में भी। जी, समझ गई। अच्छा, तो यहाँ पे जो सवाल है कि यासीन वल कुरआन और नून वल कलम में इदगाम के सारे कायदे लागू होने के बावजूद हमने यहाँ पे इदगाम नहीं किया, इजहार किया। और तासीन मीम में तमाम कायदे होने के साथ साथ चूंकि हैं तो कायदे के लिहाज से हमने इदगाम किया, है ना। तो इसमें किया, उसमें क्यों नहीं किया? तो देखिए, एक उसूल जो अहले फन ने बनाया है, मुजव्विदीन ने या मुकरी हजरात ने या तजवीद के जो माहिरीन हैं, उन्होंने एक उसूल क्या बनाया है कि यासीन वल कुरआन में और नून वल कलम में जो वाव आ रहा है वो हरफे हिजा है। अरबिक लेटर्स जो हरूफ तहज्जी हम कहते हैं उनमें से है। और तासीन मीम के बाद जो मीम आ रहा है वो क्या है? वो भी हुरूफ हिजा है। हुरूफ हिजा है ना? जी नहीं, हुर्फ मुक़त्तात। हाँ, हुरूफ मुक़त्तात, जी वो एक ही चीज है, हुरूफ मुक़त्तात, हुरूफ हिजा। लेकिन एक चीज जो यहाँ पे समझने की है कि दोनों कलमों में नून हरफे हिजा है, हरफे मबनी नहीं है। पहले आप समझिए कि हरफे हिजा यानी हुरूफ तहज्जी और हुरूफ मबानी, क्या मतलब है दोनों का? एक हर्फ शीन मीम सीन, इन तीनों हरूफ का कोई मतलब है? शीन को अगर आप अलग कर दें, मीम का अलग कर दें, सीन को अलग कर दें जी, तो इन तीनों हरूफ को हम कहते हैं हरूफ हिजा या हरूफ तहज्जी। इन हरूफ के कोई माने होते हैं? जी नहीं। नहीं होते। लेकिन जब हम इनको मिला देंगे तो क्या बन जाता है? वो कलमा बन जाता है, हर्फ बन जाता है। हर्फ, हम इसको कहते हैं हरूफ मबनिया कहते हैं इनको, यानी कुछ हरूफ मिलकर कोई कलमा बन जाए, बामाने लफ्ज बन जाए, तो हम उसको क्या कहते हैं? हरूफ मबनिया कहते हैं। ये ग्रामर का कायदा है अरबी जो लोग पढ़ के आए हैं, है ना जी। तो अब यहाँ पे नून वल कलम में अगर हम नून और वाव को मिलाते हैं तो कोई बामाना लफ्ज नहीं बन रहा है। यासीन वल कुरआन का जो नून और वाव है इसमें कोई बामाने लफ्ज नहीं बन रहे हैं। नू, अब नू का क्या माने है? कोई माने नहीं है। यासीन का नून और वाव मिला दे वल कलम का तो नू, नून वल कलम का, नून का उधर का नून और वल कलम का वाव अगर हम मिला दे तो भी नू होता है, दोनों में नू। तो ये खाली हुरूफ हिजा ही रहेंगे, हुरूफ मबानी या हुरूफ मबनिया नहीं कहलाएंगे। तो इसलिए हुरूफ मबनिया ना होने की वजह से इसमें इदगाम होता है। ये कायदा बनाया है लोगों ने, ये कोई मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह नहीं है, ये एक डिफाइन करके लोगों ने बनाया है इसको कि इस वजह से यहाँ पे इजहार होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि तासीन और मीम, वहां पे नून और मीम भी दोनों हुरूफ है जाए, वहां भी कोई बामाने लफ्ज नहीं बन रहा है ना। नम या निम या यानी अगर एराब वगैरह दे तो हो सकता है, लेकिन कोई बामाने चीज बन नहीं रही बजाहिर, वो भी हुरूफ मबनिया नहीं है। शम्स की तरह, कमर की तरह, काफ मीम रा है, अगर तीनों हरूफ को हम मिलाते हैं तो क्या बनता है? कमर, तो बामाने लफ्ज बन रहा है। शीन मीम सीन को हम मिलाते हैं तो शम्स बन रहा है। लाम अलिफ को मिलाते हैं तो ला बन रहा है। तो मीम और सीन का नून और नून आखिर का मीम का जो मीम है, नून और मीम मिलकर भी कोई बहुत बामाने लफ्ज नहीं बन रहा है। लेकिन यहाँ पे हम इदगाम कर रहे हैं, तो इदगाम क्यों कर रहे हैं? तो उसका जवाब उलमा ने लिखा है कि नून और मीम में इत्तिसाल लफ्जी है। इत्तिसाल लफ्जी का मतलब ये है दोनों करीबुल मखरज है, दोनों का मखरज करीब है, नून का और मीम का। इसलिए यहाँ पे ये कायदा इदगाम का होता है और हम पढ़ते हैं तासीम मीम।
گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے میں ایک بنیادی یا جو ہے تمام گفتگو کا نچوڑ آپ کے سامنے یہ رکھوں گا کہ یہ جو لمبی میں نے اتنی بحث کی، بہت دقیق اور بہت باریک بحث کی، ہو سکتا ہے کہ ہمارے بہت ساری بہنوں کو یا بھائیوں کو سمجھ میں نہ آئے. یہ اصل فائدہ ان لوگوں کو ہوتا ہے جو عربی یا تجوید وغیرہ پڑھ کے آتے ہیں، ان کا تو فائدہ ہوتا ہے اس میں. لیکن جو نہیں سمجھ پائے ہیں ان کو کیا یاد رکھنا ہے؟ ان کو 2 باتیں یاد رکھنا ہے کہ قرآن میں 4 ایسے حروف ہیں جہاں ادغام کی دوسری شرط یعنی مدغم فیہی کا پایا جانا ضروری ہے. وہاں پہ چونکہ وہ شرط نہیں پائی جا رہی، وہ 4 حروف کو یاد رکھنا ہے، وہ قنوان، صنوان، دنیا اور بنیان. ٹھیک ہے، یہ 4 حروف ایسے ہیں جہاں ادغام کی ایک شرط نہیں پائی جا رہی تو ہم ادغام نہیں کرتے ہیں. لیکن قرآن پاک میں 2 ایسے کلمے ہیں یا 2 ایسے مقامات ہیں جہاں پہ ادغام کی تمام شرائط موجود ہونے کے باوجود بھی ادغام نہیں کیا جاتا، اظہار کیا جاتا ہے. اور وہ 2 کلمے یاسین والقرآن اور نون والقلم. تمام جو باریک بحثیں میں نے کی ہیں ان کو آپ سمجھ لیں تو اچھی بات ہے، ریکارڈنگ بھی سن لیں. لیکن اگر آپ کو یہ چیز لگے کہ ٹیسٹ میں آپ کو پوچھا جائے گا یا مارک شیٹ میں اثر انداز، تو یہ اتنی باریک چیز ہم پوچھنے والے نہیں ہیں آپ سے، اس کے لیے آپ پریشان نہ ہو. ہم خالی آپ سے یہ پوچھیں گے کہ ادغام سے مستثنا کلمے کون سے ہیں، تو آپ جواب کیا دیں گی؟ یاسین والقرآن اور نون والقلم وما یسطرون. گڈ، بس سمپل سے سوال یہ کیا جائے گا. ہم یہ نہیں کہیں گے جناب کہ نون والقلم اور یاسین والقرآن کی طرح تعصیب میں بھی وہی قاعدہ ہونا چاہیے. تو اب آپ ڈھونڈتے پھریں گے جواب کی اتصال لفظی ہے تو اس میں حروف مبنیہ ہے، تو نہیں. ہم اتنا دقیق کورس ہم جو ہے اتنا باریک اور اتنے ڈیپ میں ہم آپ کو نہیں لے جانا چاہتے. یہ ساری گفتگو میں نے ان لوگوں کے لیے کیا جو شوقین ہیں، جو شوقین لوگ ہیں ان کے لیے میں نے کی. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بات اب بتائیے کوئی چیز سمجھ میں آپ کو نہ آئی ہو یا سوال آپ کے ذہن میں ہو تو بتائیے. یہ اگر یہ آپ سوال کرے گا تو اس کا جواب کیا دے گا؟ ہم سمپل سا جواب کیا ہم نے دے گا؟ اگر آپ سے سوال کیا ہے کہ ادغام سے مستثنا کلمے کون سے ہیں، ادغام سے مستثنا یعنی ایکسپٹ کون سے جو حروف ہیں یا الفاظ ہیں، یا وہ 2 کون سے کلمے ہیں جو ادغام سے ایکسپٹ ہیں، مستثنا تو نون قلم وما یسطرون وہ اور والے، یاسین اور بس یہ 2. یاسین. جی ٹھیک ہے، تو ان دونوں کے ایکسپشن حاصل ہے، یہ جو ہیں دونوں مستثنا ہیں. اب میں آپ سے پوچھوں کہ قنوان، صنوان، دنیا اور بنیان میں کون سا قاعدہ لاگو ہو رہا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ عرفہ. ادغام کے یہ اظہار قاعدہ نا ان میں وہ ہو رہا ہے. بس اتنا جواب کافی ہوگا. عظما بات سمجھ میں آ رہی نا؟ ہم آپ سے اگر پوچھیں کہ قنوان، صنوان، دنیا اور بنیان میں کون سا قاعدہ لاگو ہوگا، کون سا رول ہوگا، تو آپ کیا کہیں گے؟ اس کا جواب کیا ہوگا؟ امینہ، کوثر، آپ بتائیے. اظہار مطلق. بس اس میں تفصیل لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ادغام ہوگا مگر اس میں جو ہے غنہ نہیں ہوگا کیونکہ اس میں ادغام کی دوسری شرط نہیں پائی جا، یہ ساری تفصیل کی ضرورت نہیں ہے. سمپل جواب، قنوان، صنوان، دنیا اور بنیان میں کون سا قاعدہ لاگو ہوگا؟ آپ لکھ دیجئے اظہار کا قاعدہ ہوگا. تو چلیے، اور کوئی سوال کسی کے ذہن میں ہو تو کیجئے ورنہ میں آگے چلوں. یہ جو چیز ہے یہ بھی تھوڑا سا میں پہلے دیکھیے بتا دیتا ہوں کہ یہ جو چیز ہے ٹیسٹ میں آنے والی نہیں ہے، ایک اضافی، ایک ایڈیشنل معلومات کے طور پہ، اضافی معلومات کے طور پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور یہ بھی خاص کر کے جو عرب سے ہمارے ساتھ جوڑتے ہیں، خلیج سے یا عرب ممالک سے، یہ چیز ان کے لیے فائدہ مند ہے. کیوں؟ یہاں جو خط عثمانی کے مطابق قرآن پاک چھپتے ہیں، نسیم صاحب، عبد المالک صاحب اور یعقوب صاحب،
خاص کر کے جو لوگ یا جو لوگ عربی قرآن پڑھتے ہیں ان کے لیے آپ نے غور کیا ہوگا کہ آپ کو کہیں کہیں نون پر جزم لکھا ہوا ملتا ہے اور کہیں جزم لکھا ہوا نہیں ملتا ہے جی، اور کہیں کہیں آپ کو ادغام کامل والا جو ہے وہاں پہ تشدید لکھی ہوئی ملے گی، اور کہیں کہیں ادغام میں تشدید لکھی ہوئی ملتی ہے اور کہیں پہ لکھی ہوئی نہیں ملتی ہے. ایسا دیکھا ہے؟ چلیے میں اس کو پیچھے سے لے کے چلتا ہوں آپ کو. چلیے ادغام کامل کی علامت کے طور پہ میں نے اس کو جو ہے لکھا ہوا ہے کہ جب نون ساکن کے بعد ادغام کامل کے حروف آ جائیں، یعنی لام را میم نون، تو کیا ہوگا؟ نون ساکن جو ہے وہ سکون سے خالی ہوگا، یعنی جزم نہیں ہوگا، اور اس کے بعد والا جو حرف ہوگا کیا ہوگا؟ مشدد ہوگا، اس کے اوپر تشدید ہوگی، جیسے ولن نشرکا. اور نون تنوین میں قاعدہ کیا ہوگا کہ تنوین ہوگی اور اس کے مدغم فیہی جو ہوگا اس کے اوپر تشدید ہوگی. لیکن تنوین کیسے ہوگی وہ دیکھنا. آپ نے عربی قرآن میں دیکھا ہوگا عرفہ کہ کہیں کہیں تنوین، دیکھیں شیئن نکورن، آپ دیکھیں یہ نکورن کے نیچے دو زیر ہے اور شیئن کے نیچے دو زیر ہے. کیا فرق ہے دونوں میں؟ بہت دلچسپ چیز ہے یہ، بتائیے، کوئی بتائے جس کو بھی پتا ہو کیا فرق ہے. شیئن کے نیچے دو زیر یعنی کسرتان اور نکورن کے نیچے دو زیر ہیں، کیا فرق ہے؟ یہ تو یہ نا گرامیٹک طور پہ اس کو بتایا جا سکتا ہے، گرامر کے حساب سے. چلیے آپ کسی لحاظ سے بتائیے. جیسا کہ اب اس سے پہلے جو بھی ورڈ ہوں گے گرامر کے اس کے حساب سے یہ صفت موصوف صفت جو ہوتا ہے نا، یا تو یہ نہیں دونوں وہاں آپ نہیں آپ تجوید کے قاعدے کے لحاظ سے بتائیے یا ادغام کے قاعدے سے کے لحاظ سے. چلیے کوئی مسئلہ نہیں، اگر نہیں پتا تو کوئی، ہم نے چونکہ بتایا نہیں ہے. شیئن کے نیچے، ہاں بتائیے. شیئن جو ہے مدغم کے کلمے میں ہوگا، اور نکرین کا جو ہے مدغم فیہی کے کلمے میں. مدغم فیہی کے کلمے میں ہوگا، یہ کہہ رہی نا؟ جی نہیں ایسا بھی نہیں ہے، آپ کو کہیں کہ مدغم فیہی میں بھی آگے پیچھے تنوین لکھی ہوئی ملے گی. سر یہ ادغام کا ہے، شیئن کا جو ہے دو زیر وہ ادغام کا ہے، اور یہ ادغام کا نہیں ہے، ادغام ہی اس کے ہے. بعد حروف ادغام آ رہا ہے. جی ادغامی ہے. ادغام تو نہیں، اس کے بعد اخفا ہے، نکورن خش عن. تو یہاں پہ جو ہے تھوڑا تھوڑا ثانیہ پہنچ رہی ہیں، ماشاءاللہ تھوڑا تھوڑا آپ پہنچ رہی ہیں جہاں تک میں لے جانا چاہ رہا ہوں. تبھی آپ نے سوال کیا کہ کیونکہ نکورن. یہ اس میں ہے نا سورہ کافرون میں ابتم میں ہے، وہاں پہ بھی تنوین ہے، ایسے رہتا ہے نا. نہیں وہ کہیں دیکھے ہیں وہاں ابتم میں میم ساکن کا قاعدہ، وہاں پہ وہ چیز، یہاں پہ وہ چیز نہیں ہے. ہاں دیکھیے میں بتا رہا ہوں، شیئن میں جو تنوین ہے وہ کیا ہے؟ تھوڑا سا آگے پیچھے ہے نا، دور دور ہے، ایک کسرہ ایک زیر دوسرے زیر کے درمیان فاصلہ ہے، تھوڑے سے فاصلے پہ ہے. اور نکورن میں کیا ہے؟ بالکل اوپر نیچے ہے، قریب قریب ہے. یعقوب صاحب بات سمجھ میں آ رہی نا؟ شیئن میں جو دو زیر ہیں وہ تھوڑا فاصلے پر ہے نا، دور دور ہیں. اور نکورن کے نیچے جو دو زیر ہیں وہ بالکل اوپر نیچے ہیں، ملے ہوئے. تو یہ دیکھیے یہاں جہاں دور ہوگا، دیکھیے میں نے لکھا ہوا ہے تنوین میں ادغام کامل کی علامت کیا ہے؟ تنوین کا آگے پیچھا ہونا ہے، اور آگے والے حرف پر تشدید ہوگی. آگے والے حرف پر تشدید تو ہر جگہ ہوگی. آگے پیچھے کا ہونا کیا ہے؟ دیکھیے شیئن نکر آگے پیچھے ہے، اوپر نیچے نہیں ہے. یہاں اس بات کی علامت ہے کہ آگے جو نون آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ حرف ادغام ہے. ادغام وہ بھی ادغام کامل ہے. اور نکورن میں جو ہے چونکہ آگے خش عن ہے، جو یہاں پہ لکھا نہیں، سورہ قمر کی آیت ہے،
تو یہاں پہ اوپر نیچے کیا ہے؟ یہ اظہار کی علامت ہے، یعنی آگے پیچھے تنوین کے بعد اگر حروف اظہار میں سے کوئی حرف آ رہا ہے، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، تو اس کی جو تنوین ہوگی وہ اس طرح ہوگی اوپر نیچے. یہ اوپر نیچے والی تنوین علامت ہے اظہار کی، اور آگے پیچھے جو دور دور والی تنوین ہے وہ علامت کس چیز کی ہے؟ ادغام کامل کی. بات سمجھ رہے ہیں؟ ادغام کی جو جی علامت ہے وہ آگے پیچھے ہونا، اور اظہار کی جو تنوین ہے وہ اوپر نیچے ہوگی. اب دیکھیے یہ خیر من ہے. اب خیر من کیا ہے؟ خیرن کا جو راہ ہے اس کے اوپر دو پیش بنے ہوئے نا، دو ضمہ کی تنوین ہے. اب یہ آگے پیچھے ہے یا اوپر نیچے ہے؟ اوپر نیچے نہیں، آگے برابر ہے. پیچھے، یہ آگے پیچھے برابر برابر، آگے پیچھے ہے، آگے پیچھے یعنی برابر برابر ہے. اور اس کے بعد جو ہے اس کے بعد آگے ہم دیکھیں گے کبھی کبھی آپ کو یوں والا بھی نظر آئے گا، یوں والا پیش، اس یہ والی بھی تنوین. تو یہ والی تنوین کا مطلب ہوگا کہ یہاں پہ اظہار ہوگا، لیکن فی الحال یہ سمجھیے کہ ضمہ ایسا ہوگا. خیرن لکم، دیکھیے دو زبر ہے، یہ کیا ہے؟ یہ والا خیرن لکم کیسا ہے؟ آگے پیچھے، اوپر نیچے ہے. اور یہاں پہ جو ہے خیر لکم، یہ یہاں پہ بھی زبر آپ کو، یہاں پہ مثال میں نے نہیں لکھی، کہیں کہیں آپ کو زبر یوں دور دور نظر آئے گا جیسے دو زیر ہوتے ہیں، اور اگر قریب قریب دو زبر ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہاں پہ ادغام ہے. تو دو زبر، دو زیر، دو پیش اگر آگے پیچھے آ رہے ہیں فوراً لگے لگے تو اس کا مطلب اظہار ہے، اور اگر دور دور آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ادغام ہے. یہ آپ کو سمجھنا ہے. یہ چیز جو ہے ایک ایڈیشنل معلومات کے طور پہ میں نے آپ کو بتایا ہے، اس میں آپ سمجھ لیں تو اچھی بات ہے. یہ خالی وہ لوگ جو قرآن پاک عرب میں پڑھتے ہیں یا قرآنی جو علامتیں ہوتی ہیں ان کی چیز کام آتی ہے. چلیے آگے بھی دیکھیے، ادغام ناقص کی جو علامت ہے وہ بھی دیکھ لیجئے. ادغام ناقص کی علامت کیا ہے؟ کہ حروف ادغام یعنی واو اور یا پر نہ ساکن ہوگا اور نہ بعد والے حرف پر تشدید ہوگی. من ولی، پیچھے کیا تھا؟ مدغم فیہ پہ تشدید تھی نا. ادغام ناقص میں کیا ہے؟ مدغم فیہ پر تشدید نہیں ہوگی، مدغم فیہ پر تشدید نہیں ہوگی. من ولی، فمن یعمل میں دیکھیے یا ہے، ادغام ناقص اس میں تشدید نہیں ہے. اور نون تنوین میں کیا ہے؟ کہ نون تنوین میں ادغام ناقص کی علامت کیا ہے؟ تنوین کا آگے پیچھے ہونا ہے، یعنی سینۃ ولا نوم، یہ تنوین کی علامت ہے. اور اگر نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ وہ گویا کہ ادغام ناقص نہیں ہے. شیء وکیل، اس طرح پڑھیں گے. یہاں پہ میں نے اس کی مثال شروع میں دی تھی لیکن آپ کو میں نے دکھایا نہیں تھا. یہ دیکھیے، یہ کیا ہے؟ سورہ زلزلہ ہے، سورہ زلزلہ. جی یہ اظہار کی علامت میں نے بتایا تھا کہ نون ساکن میں اظہار کی علامت کیا ہے؟ من آمنا میں نون کے اوپر جزم ہوگا، اور نون تنوین میں تنوین کیا ہوگی؟ اوپر نیچے ہوگی. دیکھیے یہ ایک تنوین میں دکھانا چاہ رہا تھا، یہ والی، یہ ہے اوپر نیچے، اور یہاں پہ نون تنوین کا جب اظہار ہوگا تو اوپر نیچے ہوگا. کفارن اوپر نیچے ہے، دیکھیے علیم اوپر نیچے ہے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں پہ دور دور نہیں ہے، ایسے نہیں ہے، یہاں پہ ایسے نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ جسٹ لگا لگا ہے، قریب قریب ہے. تو بات سمجھ میں آ گئی. اب میں سورہ زلزلہ آپ کو دکھا رہا تھا. سورہ زلزلہ میں آپ دیکھیے، جی یہ ہے عربی مصحف، عربی قرآن پاک میں یومئذ تحدث، کون سا قاعدہ ہو رہا ہے اس میں؟ آگے کون پیچھے، سا؟ نہیں قاعدہ کون سا؟ پہلے قاعدہ بتائیے. یہ ادغام، اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایسا تو مت کہو میرے بھائی. یہ اظہار، اظہار ابھی تو اخفا میں نے نہیں پڑھایا، لیکن جو چیز پڑھایا ہے کم سے کم وہ کہو کہ وہ نہیں ہے. یہاں پہ اظہار نہیں ہو رہا، اظہار ہو رہا ہے تو آپ اظہار کہیے. جو چیز نہیں پڑھایا اس کو اگر ہم وہ سوال کریں تو آپ کہیے کہ یہ آپ پہلے آپ پوچھ رہے ہیں. لیکن یہاں پہ
اخفا ہوگا, یہاں پہ اظہار ہوگا, اظہار نہیں ہوگا یہاں, سوری یہاں پہ اظہار نہیں ہوگا, یہاں پہ کیا ہوگا, اخفا ہوگا. یہاں پہ میں بتانا جو چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ تنوین کیا ہے, یہاں پہ تنوین کیا ہے, اوپر نیچے ہے. وقال الانسان میں کیا ہے, انسانو, یہاں پہ اخفا ہو رہا ہے یا اظہار ہو رہا ہے. تو یہاں پہ چونکہ اظہار نہیں ہو رہا ہے اس لیے آگے پیچھے ہے, اور جہاں پہ اظہار ہوگا وہاں پہ کیا ہوگا, وہاں پہ کیا ہوگا, وہاں پہ اوپر نیچے ہوگا. بتانے کا مقصد صرف یہ ہے آپ کو. اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں ذرۃ خیرا یرہ میں کیا ہے, یہ اوپر نیچے ہے, کیوں, یہاں پہ اظہار ہے. اور خیرا یرہ میں کیا ہے, ادغام ہوگا اس لیے آگے پیچھے ہے, غنہ ہوگا. جہاں غنہ نہیں ہو رہا ہے اظہار ہوگا وہاں بالکل اوپر نیچے ہوگا, اور جہاں پہ غنہ نہیں ہوگا اظہار ہو, اخفا یا ادغام وغیرہ ہوگا وہاں پہ کیا ہوگا, دور دور ہوگا. تو یہ چیزیں ہیں, تھوڑا سا اس کو آپ سمجھ لیں گے تو اچھی بات ہے, باقی ایسا کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے اس کے لیے. اب ہمارے پاس بچتی ہے ایک آخری چیز, کیا بچتی ہے, نہیں معاف کیجیے گا, دو چیزیں اور بچتی ہیں. اچھا ہاں, اسی سے ایک چیز اور دیکھیے کہ نون مشدد اور میم مشدد پر غنہ کرنا واجب ہے, یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. ان جہنم, ان میں کیا ہے, نون مشدد ہے, جہنما کے نون پر نون مشدد ہے, امکی میں کیا ہے, میم پر مشدد ہے, علی النبی میں نون پر مشدد ہے. اب نون مشدد کا مطلب یہ ہے کہ نون کے اوپر تشدید ہونا, یہ مطلب ہے نا جی جی, نون پر تشدید ہونا. تو نون پر یا میم پر تشدید تو دوسری جگہ بھی ہوتی ہے نا بھائی, ہوتی ہے نا, ابھی ہم پڑھ کے آئے, دیکھ کے آئے, کہاں کہاں دکھاؤں آپ کو, جی دیکھیے نون پر تشدید جو ہے, اللہ سلمک, نون پر تشدید آپ کو میں دکھاؤں, دوسری جگہ بھی ہو سکتی ہے. جیسے یہ دیکھیے رسول من اللہ, یہاں پہ میم پر تشدید ہے نا جی جی, اور نون پر تشدید عاملۃ ناصبہ یہاں پر بھی ہے, من نبی یہاں پر بھی ہے, فمن نکث یہاں پہ بھی نون کی تشدید ہے. تو فرق کیا ہوا کہ جب میں نے آپ سے یہ کہا کہ نون مشدد اور میم مشدد دونوں پر غنہ واجب ہوگا, لیکن میں نے یہاں پہ تو نہیں کہا کہ غنہ واجب ہے. من نبیین پہ غنہ کرنا واجب تو میں نے نہیں کہا, رسول کے میم پر غنہ کرنا واجب نہیں کہا. صراطا مستقیمہ میم مشدد ہے, رحیق مختوم میں میم مشدد ہے, مم مثلہی کا جو میم مشدد ہے یہاں بھی میم مشدد ہے. تو فرق کیا ہوا, ان جہنما کا نون مشدد اور یہاں پہ جو میم, نون اور میم مشدد, دونوں کے اس میں فرق کیا ہے؟ جی, یہاں پر یہ ہے تو گنہ کے ساتھ اخفا ہو رہا ہے, وہاں پہ صرف گنہ ہو رہا تھا. نہیں, یہاں پہ نون کے ساتھ اخفا تو پہلی بات ہو ہی نہیں رہا ہے, اخفا نہیں ہو رہا ہے, ادغام ہو رہا ہے. یہاں آپ یہ دیکھنا ہے نون ساکن کے قاعدے میں, نون ساکن کے قاعدے میں سب سے پہلے بنیادی چیز ہم نے کیا بتائی تھی آپ کو کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد 6 حروف آئیں گے تو ہی غنہ, ادغام وغیرہ ہوں گی, یہ بات کہی گئی تھی. لیکن اگر ان 6 حروف میں سے کوئی حرف نہیں آ رہا ہے اور پھر نون اور میم بھی آ رہا ہے تو اس کا مطلب وہ کیا ہوگا, نون مشدد اور میم مشدد کہلائے گا. جی یہاں پہ, کہہ سکتے ہیں, یہاں پہ دیکھیے جو آپ نے پہلے آپ کو دکھایا گیا, یہ جو ہے, یہ جو دکھایا گیا من نبیین پہ, یہاں پہ نون کیا ہے, من نبیین, نبیین کے نون پہ نون کیا ہے, مشدد ہے نا, اور رسول من اللہ کا جو میم ہے میم مشدد ہے, بات سمجھیے گا. جی تو لیکن میں یہاں پہ کیا کہہ رہا ہوں کہ جو نون مشدد ہے اور میم مشدد ہے وہاں پر غنہ کرنا واجب ہے, اس کا تعلق صفات لازمہ سے ہے, حرف کی ذات سے ہے. لیکن یہاں پہ اس کا تعلق حرف کی ذات سے نہیں ہے, صفات عارضہ میں سے ہے. ٹھیک ہے, فرق کیا ہے, فرق یہ ہے میرے بھائی کہ یہاں پہ تشدید کیوں آ رہی ہے, ادغام کی وجہ سے تشدید آ رہی ہے چونکہ اس سے پہلے تنوین ہے. یہاں پہ نبیین کے نون کے اوپر جو تشدید ہے کس وجہ سے آ رہی ہے, ادغام کی وجہ سے, مدغم فیہ ہے. اس سے پہلے چونکہ نون ساکن ہے, نون ساکن کے بعد اگر نون آتا ہے تو وہاں پہ تشدید ہوتی ہے,
اور نون ساکن یا تنوین کے بعد میم آ جائے تو بھی اس میم پر تشدید ہوتی ہے. تو یہ والی تشدید میں اور وہ والی تشدید میں فرق کیا ہے کہ یہاں پہ جو تشدید آ رہی ہے وہ ادغام کے قاعدے کے تحت آ رہی ہے، اور یہاں پہ جو تشدید ان جہنم میں ہے یہاں پہ کوئی ادغام کے حروف ہی نہیں ہے. اب دیکھیے ان میں کوئی قاعدہ ہے یہاں پہ ادغام کا؟ جی نہیں. نہیں ہے. جہنم نون ہے، خالی نون کے بعد تشدید ہے. جہنم آ رہا ہے یعنی نون کے بعد نون مشدد ہے وہ. تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ان کو ہم نون مشدد کہتے ہیں اور میم مشدد. ام الکتاب میں میم مشدد، علی النبی میں نون مشدد، ان میں نون مشدد، جہنم میں نون مشدد، من الیم میں میم مشدد، ان الدین میں نون مشدد. تو یہاں آنکھ بند کر کے آپ کو کیا کرنا ہے؟ غنہ کرنا ہے، اور 2 حرکت کے برابر بہت قاعدے سے غنہ کرنا ہے، کیونکہ یہ صفت لازمی میں سے جو ہے یہ چیز آتی ہے. کلیئر ہو گئی بات نا؟ چلیے اب ہمارے پاس بچتی ہے چیز اقلاب اور اخفاء. ادغام کے لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ آپ لوگ ذرا ایک کاغذ میں لکھے اس کے جوابات ہمیں بھیجیے گا انشاءاللہ. ادغام ناقص کو ادغام ناقص اور ادغام کامل کو ادغام کامل کیوں کہتے ہیں؟ حروف ادغام کتنے ہیں؟ کون سی 2 صورتیں ایسی ہیں جہاں غنہ کرنا واجب ہے؟ کیا حکم ہے جب نون اور حرف ادغام ایک ہی کلمے میں جمع ہو جائیں؟ دیکھتے ہیں سب سے اچھا کون جواب لکھتا ہے. یہ ایک ٹاسک ہے آپ کے لیے، ٹھیک ہے؟ یہ ہوم ورک ہے، اس کو ہم بھیج دیں گے آپ کو انشاءاللہ. تلاش کرنا ہے، یہ بھی ایک ہوم ورک ہے. ادغام کامل بلا غنہ، ادغام کامل مع الغنہ، ادغام ناقص. ان میں مثال تلاش کرنی ہے آپ کو. اس میں ادغام کامل مع الغنہ کون سا ہے، بلا غنہ کون سا ہے، ناقص کیا ہے، اس میں یہ تلاش کرنا ہے. یہ سارے ہوم ورک ہیں. پھر ایک آپ کو تلاش کرنا ہے ادغام ناقص، ادغام کامل بلا غنہ، ادغام کامل بالغنہ اور نون یا میم مشدد کے قاعدے. نون یا میم مشدد کے قاعدے تلاش کرنے ہیں. جی ابھی آپ اس کو چاہے کل ایگزام کے بعد دے دیجئے. کل انشاءاللہ ہمارا جو بچا ہوا تھوڑا سا پورشن ہوگا اس کو کمپلیٹ کریں گے، اور پھر سوالات بھی شیئر کر دی جائیں گے انشاءاللہ. آپ کو کل ٹیسٹ بھی ہو جائے گا. ان میں جو ہے تنوین اور نون ساکن کے قاعدے تلاش کرنا ہے. یہ اقلاب، کل کس چیز کا ٹیسٹ ہوئے گا؟ صفات اور مخارج میرے بھائی، اوکے مخارج اور صفات. اوکے. آگے پڑھا جائے کہ نہیں؟ مختصر ہے، بہت زیادہ نہیں ہے. اگر آپ کہیے تو پڑھا دیں، نہیں تو کل کے لیے رکھتے ہیں. سر آج جانے دیں. عمر جی زیادہ ہو گیا. ہاں ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. 1.25 گھنٹے کا کلاس ہمارا جو ہے ہونا چاہیے. اور ٹھیک ہے، بہرحال یہ جو ریکارڈنگ ہوئی ہے اس کو آپ ضرور سنیے گا تاکہ ریکوری ہو جائے. اور